آپ کے کانوں نے جو زندگی میں کم سے کم نصیحت سنی ہوگی نا وہ اس موضوع کے حوالے سے سنی ہوگی، جبکہ دین کے احکام موجود ہیں، قرآن میں آیات ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارک ہیں، اس پہ آپ کی طرف سے بہترین ارشاد ہے کہ مومن تانا نہیں دیتا۔ تانا دینا اتنا بڑا گناہ، میں اسے کہوں گا یہ جرم بھی ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ تانا کسی بھی انسان میں ڈاؤٹ پیدا کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا، ڈاؤٹ، سیلف ڈاؤٹ، اپنے آپ پہ شک، یہ آپ کی ناکامی کی جڑیں بناتا ہے۔ اگر کبھی بھی آپ نے کسی کی فیلئر کی روٹس ڈھونڈنی ہے تو آپ کو ملے گا کہ اس میں سیلف ڈاؤٹ پایا جاتا ہے، اس میں خود پہ یقین نہیں ہے، اس کا خود پہ اعتبار نہیں ہے، وہ اپنے آپ پہ کانفیڈنس کہ یہ میں کر سکتا ہوں وہ نہیں رکھتا۔ جب بھی آپ تانا دیتے ہیں، آپ کسی کی خامی کو ڈھونڈ کے اس کو بتاتے ہیں، آپ کسی کی بدی کو ڈھونڈ کے اس کو بتاتے ہیں اور بار بار اس کی تشہیر کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا بعض لوگ اس کو بتانے کی بجائے دنیا کو بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کی زندگی کے بدترین رشتے اور بدترین تعلقات وہ ہوتے ہیں جو آپ کی خامیوں کو چراہوں میں جا کے بیان کرنے لگے۔ چراہے سے مراد یہ ہے کہ وہ پبلک کر دیں۔ بہترین آپ کی زندگی میں دوست وہ ہے، آپ کی زندگی کا محسن وہ ہے جو آپ کی خامی کو آپ کو بتاتا ہے اور لوگوں کو خوبی بتاتا ہے، تاکہ آپ کا امیج خراب نہ ہو، آپ کو لوگ ایک شک کی آنکھ سے نہ دیکھیں۔ تانا ڈاؤٹ پیدا کرتا ہے، شک پیدا کرتا ہے، اور وہ شک آپ کی اپنی ذات پہ ہوتا ہے، اپنے بارے میں، یعنی آپ اپنے امیج کے بارے میں کنفیوز ہو جاتے ہیں، اپنی صلاحیت، اپنے پوٹینشل، اپنے ٹیلنٹ، اپنی قابلیت کے بارے میں آپ شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور یاد رکھیے یہ شک آپ کو ناکامی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ آپ وہ تمام بچے دیکھ لیجئے جن کو بچپن میں تانے ملے ہیں، ان پہ ڈاؤٹ کیا گیا، ان کی نیت پہ ڈاؤٹ کیا گیا، ان پہ شک کیا گیا، ان کی شخصیت مضبوط نہیں ہوتی، ان کی پرسنالٹی ڈیولپ نہیں ہوتی، ان میں کئی طرح کی ان کی ذات میں ایسے سخم ہوتے ہیں کہ وہ ساری زندگی ان پرابلمز کو لے کے پھر چلتے رہتے ہیں۔ وہ تمام بچے جن پہ یقین کیا جاتا ہے، اعتماد کیا جاتا ہے، ان کو کانفیڈنس دیا جاتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے بالکل تم کر سکتے ہو، تم میں کمال کی خوبی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ اچھا پرفارم کرتے ہیں۔ ایک بڑا شاندار واقعہ وہ ایڈیسن کی کہانی۔ ایڈیسن جب چھوٹا تھا اسے اسکول سے نکال دیا گیا، ایک لیٹر دیا گیا کہ جاؤ اور گھر جاؤ، یہ ماں کو پڑھا دینا۔ اس کی ماں نے وہ لیٹر، سامنے ایڈیسن بچہ بیٹھا ہوا ہے، وہ لیٹر پکڑا، وہ پڑھا، اور اس لیٹر پہ جو لکھا تھا اس نے پڑھ کے یہ سنایا، ایڈیسن بیٹا اس پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کا بچہ بڑا قابل ہے، بڑا ذہین ہے، وہ اتنا فتین اور ذہین ہے کہ اسکول بڑا پیچھے ہے، آپ کا بچہ اس سے بہت آگے ہے، لہٰذا ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے، آپ کے بچے کے اچھے معاون مددگار نہیں ہو سکتے، آپ مہربانی کر کے اپنے بچے کو خود پڑھا لیجیے۔ لہٰذا میرے بچے ہاتھ بند کرتی ہے اور وہ تھپکی دے کے کہتی ہے میں تمہیں خود پڑھاؤں گی کیونکہ تم بہت قابل ہو، اسکول تمہیں اچھا نہیں پڑھا سکتا، اسکول بہت پیچھے ہے۔ یہ کہنا تھا۔ ایڈیسن جب بڑا ہو گیا، اتنی ایجادات، تقریباً 1249 ایجادات، پرانے کتابیں، رسالے اور میٹیریل میں سے وہ خط میں وہی چٹھی، وہ اس کو کھولتا ہے، پڑھتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے، اور وہ کیا کہتا ہے، اوہو اصل میں خط میں تو کچھ اور لکھا ہوا تھا۔ خط میں کیا لکھا ہوا تھا؟ خط میں لکھا ہوا تھا آپ کا بچہ انتہائی کنزیں، انتہائی نالائق اور خبتی ہے، وہ تو سیکھ نہیں سکتا، اس کے پاس تو لرننگ کی کوالٹی کوئی نہیں ہے، لہٰذا اس کو گھر لے جائے، ہم نہیں پڑھا سکتے۔ ایڈیسن کی ماں سمجھدار تھی، اس نے ڈاؤٹ نہیں کیا، وہ سیلف ڈاؤٹ، وہ تانا جو اس وقت اگر ایڈیسن کو ملتا تو اتنا بڑا انسان جس نے بلب بھی بنایا، اتنی ایجادات بھی کی، وہ کبھی دنیا کے سامنے نہ آتا۔ بچوں میں جو کمپلیکس آتے ہیں، انفیریٹی کمپلیکس، ڈاؤٹ کرنے سے، تانا دینے سے آتے ہیں۔ وہ بچے جو نیل بائٹنگ کرتے ہیں، ان پہ ڈاؤٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، ان کو سنب کیا جا رہا ہوتا ہے، کوئی ان کی انسلٹ ایسی کر رہا ہوتا ہے، وہ چھپنا چاہتے ہیں، وہ بچنا چاہتے ہیں، اور اس بچنے کی وجہ سے وہ اپنی اس انگزائٹی کو، ایسا بچہ کبھی بھی سیدھا نہیں بیٹھے گا جس کا کہہ لیجیے اسٹیم ہائی نہیں ہے، وہ ڈاؤن بیٹھے گا، وہ کندھے نیچے کرے گا، وہ اپنے ہاتھ اندر کو کرے گا، وہ اپنے پیر پیچھے کو کر لے گا، وہ جھکائے گا اپنے آپ کو، اس کی باڈی لینگویج بتائے گی کہ اس کی اسٹیم لو ہے اور کسی نے اس کو سنب کیا ہوا ہے، کسی نے بہت ڈانٹا ہے، بہت جھاڑا ہے، اور اس کے اندر ڈاؤٹ پیدا کیا ہے، تم کچھ نہیں کر سکتے، تم بالکل نالائق ہو، تم کسی قابل نہیں ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بچے پہ ظلم ہے۔ اگر ماں باپ کو یہ پتہ لگ جائے یہ کتنا بڑا ظلم اور ستم آپ کرتے ہیں، بچے پہ شک کر کے، تانا دے کے، ڈاؤٹ پیدا کر کے آپ
اللہ سے معافی مانگے. اللہ نے آپ کو شاہکار دیا, یہ آپ کی وہ زندہ کتاب ہے جس کی تصنیف آپ نے کہیں نہ کہیں کی ہے. اس تصنیف کو آپ دنیا کے سامنے پیش کریں گے. اگر یہ نیک اولاد ہے, خیر کی اولاد ہے, صدقہ جاریہ ہے, قبر میں یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ چراغ بنے گا. لیکن اگر یہ بچہ آپ کا اپنا بچہ یہ معاشرے کو نقصان پہنچاتا ہے, اپنے سے جڑے لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے, فائدہ مند انسان نہیں بنتا, تو بھائی آپ کو اللہ نے ایک موقع دیا تھا ایک صالح اولاد بنانے کا, اس کی تربیت کرنے کا. اس میں ایک اور بھی چیز ایڈ کرتا جاؤں, بچے کو گستاخ آپ خود بناتے ہیں. آپ کو پتہ نہیں لگ رہا ہوتا. اگر آپ کو یہ پتہ ہی نہیں لگ رہا آپ کون سی ایسی غلطی کر رہے ہیں. اچھا وہ کہتے ہیں ہم کھلا رہے ہیں, پلا رہے ہیں, سارا کچھ لا کے دے رہے ہیں, ہم نے کوئی غلطی نہیں کی, دیکھیں جی پورا دن میں مزدوری کرتا ہوں, ماں کہتی ہے میں چولہے پہ بیٹھی رہتی ہوں, اور میں کیا کروں. یہ نہیں. تربیت کرنا بھی ایک کام ہے, جیسے دفتر جانا ایک کام ہے, جیسے کھانا پکانا ایک کام ہے, جیسے گھر چلانا ایک کام ہے. بچوں کی اچھی تربیت کرنا یہ ایک باقاعدہ کام ہے, اور بعض اوقات پڑھے لکھے ماں باپ بھی یہ کام نہیں جانتے. تربیت کا مطلب ہے اس کے اندر چھپی خوبیوں کو جگانا. تربیت کا مطلب ہے اس کو سمجھنا. تربیت کا مطلب ہے اس کو سمجھا پانا. تربیت کا مطلب ہے اس کو انسپریشنز دینا. تو جب آپ بچے کو ٹریٹ غلط کرتے ہیں, آپ کا رویہ ٹھیک نہیں ہوتا, آپ کو خبر نہیں ہو رہی ہوتی, کہیں نہ کہیں وہ کمپاؤنڈنگ ہو رہی ہوتی ہے اکٹھ, اور وہ کمپاؤنڈنگ کبھی بم پھٹتا ہے, وہ آپ کو پتہ لگتا ہے یار اتنا گستاخ بچہ, یہ تو ایک چلتا پھرتا میرا اشتہار بن گیا. دراصل اس نے آپ کو تب دیکھا ہوا جب دنیا نے آپ کو نہیں دیکھا ہوتا, اور وہ ساری چیزیں کہیں اکٹھے کرتے کرتے آپ کے اس مزاج کو کاپی کر لیتا ہے جس کو آپ دنیا کو نہیں دکھانا چاہتے.